ناول ٹارگٹ کہوٹا، مصنف طارق اسماعیل ساگر۔ باب ٹارگٹ کہوٹا۔ بریگیڈیئر شمیر نے ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان انٹیلیجنس کی اس چوٹ کو فراموش نہیں کیا تھا جس نے راہ اور موساد کی سازش کا بھانڈا بھرے بازار میں پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج اسے وزیر اعظم کی طرف سے اس معاملے کو نمٹانے کی خصوصی ہدایات ملی تھیں۔ دوسری طرف امریش پوری زخم خوردہ سانپ کی طرح تل ملا رہا تھا۔ کینیڈا کے بھارتی قونصلیٹ میں اس نے اپنی دانس میں جو آپریشن کیا تھا اس سے الٹی آنتیں گلے کو پڑ گئی تھیں۔ ان لوگوں کی توقعات کے برعکس نہ صرف پاکستانیوں کا کمال ہوشیاری سے ایٹمی سامان اسلام آباد پہنچا دیا تھا بلکہ کینیڈین RCMP اور امریکن FBI کے نزدیک بھی راہ کی حیثیت ایک تیسرے درجے کی جاسوسی ادارے سے زیادہ کچھ نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ راہ کی فراہم کردہ معلومات پر بھروسہ کر کے وہ لوگ خود دھوکہ کھا گئے تھے۔ امریش پوری کے پاس کھیلنے کے لیے بس ایک ہی کارڈ رہ گیا تھا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کو صرف اس ایشو پر وہ ورگلا سکتا ہے، خصوصی مغربی دنیا کو۔ یہودی پریس کی مدد سے وہ پاکستان کو ناکو چنے چبوا سکتا تھا، لیکن کیا موساد اس کے ساتھ کھلے دل سے تعاون کرے گی؟ اس نے موساد کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کے اشارے پہ جو کھیل کھیلا تھا اس نے پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ لوگ چپ چاپ اپنے کام میں لگے رہتے۔ آج جب اسے بریگیڈیئر شمیر کے خصوصی نمائندے کی آمد کی اطلاع ملی تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ دہلی کے ایئر فورس بیس پر اس نے خود کرنل گوریان کا استقبال کیا تھا جو ایک خصوصی پرواز سے دہلی آیا تھا۔ اس کا طیارہ خصوصی انتظامات کے تحت ایئر فورس کے ہوائی اڈے پر اتارا گیا تھا۔ کرنل گوریان کے ساتھ اس کی سیکرٹری بھی تھی یا پھر جہاز کا عملہ جو وہیں رہ گیا تھا۔ کرنل گوریان اپنی سیکرٹری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ہی خصوصی کار کے ذریعے امریش پوری کی مائیت میں اپنے قیام گاہ پر پہنچا تھا۔ یہ راہ کا اپنے خاص مہمانوں کے لیے تیار کردہ سیف ہاؤس تھا جس کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ عام حالات میں چڑیا بھی یہاں پر پر نہیں مار سکتی تھی۔ مہمانوں کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا اور ڈنر سے فارغ ہو کر جیسے ہی امریش پوری نے مہمانوں کے آرام کے پیش نظر واپسی کا ارادہ کیا اس کے میزبان نے اسے روک لیا۔ ہمیں پہلے کام کی بات کر لینی چاہیے، کرنل گوریان نے کہا۔ لیکن اتنی رات گئے، آپ آرام کریں، ہم صبح کر لیں گے بات، ہم جہاز میں سوتے آئے ہیں۔ کرنل گوریان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی سیکرٹری کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور یوں بھی حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ہمیں صبح تل ابیب کے لیے واپس جانا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت دن کے اجالے میں اسرائیلی جہاز کو بھارتی حدود میں پرواز کرتے ہوئے دیکھ کر کسی کو شک گزرے۔ امریش پوری نے چند ثانیے کے لیے سوچا، وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ یوں بھی وہ اس مرحلے پر کوئی کمزوری نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بڑے مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں اور راہ کے سربراہ کی حیثیت سے اس کو بھی اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی وہ لوگ ملحقہ کمرے میں میٹنگ کر رہے تھے۔ امریش پوری کی مدد کے لیے اس کے 4 ماتحت موجود تھے، جبکہ کرنل گوریان کے ساتھ دوسری طرف اس کی سیکرٹری بیٹھی تھی۔ وہ خود گفتگو میں حصہ نہیں لے رہی تھی لیکن بالکل ضرورت پڑنے پر کرنل گوریان کو مطلوبہ معلومات ایک بریف کیس میں موجود چھوٹے سے کمپیوٹر سے چیک کر کے فراہم کرتی تھی اور جن کی بنیاد پر وہ گفتگو کو آگے بڑھاتا تھا۔ امریش پوری اور اس کے ساتھی موساد کی پاکستان سے متعلق معلومات پر اش کر اٹھے تھے۔ ان کی دانست میں شاید یہ بھارت دنیا کا واحد ملک تھا جس کا جاسوسی نظام پاکستان میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ اسرائیلیوں کو بہت سی ایسی باتوں کا علم بھی تھا جن سے راہ آگاہ نہیں تھی، اور اس وقت جو بات کرنل گوریان نے کہی تھی اس نے امریش پوری کو چونکا کر ہی رکھ دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ پاکستانیوں کی طاقت کو مجمع ہونے کا موقع نہ دو، انہیں منتشر کر دو بیک وقت، ان کے خلاف 2-3 محاذ کھولو، صرف کہوٹا تک ہی کیوں محدود رہا جائے۔ میرے دوست، یہ پاکستانی مسلمان بہت جذباتی ہیں، انہیں کوئی جذباتی ایشو ایسا نہ دو جس پر ساری قوم متحد ہو جائے۔ اگر ہم نے خود کو صرف پاکستان کے ایٹمی پلانٹ تک محدود رکھا تو یہ لوگ اسلامی ایٹم بم کے تحفظ کا نعرہ دے کر ساری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیں گے۔ انہیں مختلف معاملات میں الجھائے رکھو۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے یہ کہنے دیں کہ آپ نے آج تک جھک ماری ہے۔ شاید 1971 کی کامیابی نے آپ لوگوں کو اتنا مغرور اور متکبر بنا دیا کہ آپ نے پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں۔ مسٹر پوری، یہ لوگ بہت مضبوط ہیں، اس کا اندازہ آپ سے بہتر
کون کر سکتا ہے؟ انہیں توڑنے کے لیے اندر سے توڑ پھوڑ کرنا ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے سگریٹ سلگایا اور ایک لمبا کش لے کر دوبارہ اپنے چہرے پر نظریں جمانے والے گدھوں سے مخاطب ہوا۔ تمہارے پاس 1971 کا بہترین تجربہ موجود ہے، انہیں آپس میں لڑواؤ، زبان، ثقافت، حقوق اور علاقائی مسائل پر انہیں ایک دوسرے سے ٹکرواؤ۔ مذہب کے نام پر یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، مذہب کے نام پر انہیں توڑا جا سکتا ہے۔ دیکھو میں تمہیں بہت بڑی ٹپ دے رہا ہوں۔ اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے دیوار پر لگے پاکستان کے نقشے کے نزدیک پہنچ گیا۔ کونے میں رکھی چھوٹی سی چھڑی اٹھا کر اس نے نقشے پر نظریں گاڑ دی۔ نقشہ قریباً آدھی دیوار پر پھیلا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پاکستانی پنجاب پر نظریں دوڑانے لگا۔ بالآخر اس نے پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر پر چھڑی کی نوک جما دی۔ جنگ اس کے منہ سے نکلا اور ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ناچنے لگی۔ مسٹر پوری، یہ آتش فشاں ہے، آتش فشاں۔ ذرا سی چنگاری دکھاؤ، سارے پاکستان کے امن و امان کو جلا کر راکھ کر ڈالو۔ اگر تم لوگ اس کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو یا کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر لو۔ آل رائٹ۔ امریش پوری کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اپنے دوستوں کے شکر گزار ہیں، جلد ہی ہم مل کر فتح کا جشن منائیں گے۔ امریش پوری کو بھی اب سے کامیابی کا نشہ چڑھنے لگا تھا۔ مسٹر پوری، میری حکومت کسی قیمت کسی بھی مسلمان ملک کو ایٹمی اتحاد حاصل نہیں کرنے دے گی، خواہ یہ جنگ ہمیں اکیلے ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ ہم تو اسے اپنی بقا کی جنگ سمجھ کر لڑتے رہیں گے، لیکن پاکستان کا ایٹمی پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہم سے بھی زیادہ تباہ کن ہے، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ پاکستانی حکومت کو دوسرے محاذوں پر الجھائے رکھو۔ بین الاقوامی سطح پر ان لوگوں کو ایٹمی ایشو پر اتنا بدنام کر دیں گے کہ ساری دنیا کے دروازے ایک ایک کر کے ان پر بند ہوتے جائیں گے۔ بس ایک کام تم لوگوں نے کرنا ہے، ان کی لیڈرشپ کو اپنے قابو میں رکھنا، تاکہ وہ پاکستانی عوام کو ہمیشہ بھیک مانگنے کا درس دیتے رہیں۔ کوشش کرنا ان لوگوں کو کبھی اپنے زور بازو پر کچھ کر گزرنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ اس کی بات کے خاتمے پر ساری محفل میں کہکا بلند ہوا۔ صبح ہونے تک وہ لوگ پاکستان کی ممکنہ تباہی کے گھنونے منصوبے بناتے اور کامیابی کے تصور سے اپنے دل بہلاتے رہے۔ میٹنگ کے اختتام پر کرنل گوریان اور اس کی سیکرٹری راہ کی حفاظت میں ہوائی اڈے کی طرف جا رہے تھے، جہاں اسرائیلی جہاز کا عملہ ری فیولنگ اور جہاز کے کل پرزوں کی ری چیکنگ کے بعد پرواز کے لیے تیار تھا۔ انجن سٹارٹ تھے۔ جہاز کے نزدیک گاڑی رکی تھی۔ ایئر فورس کے چند اعلیٰ افسران ان کے استقبال کو موجود تھے۔ کرنل گوریان نے ان میں سے شاید کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا نامناسب سمجھا تھا۔ کار سے اتر کر وہ ہاتھ ہلاتا قریباً بھاگتا ہوا جہاز کی سیڑھیوں تک پہنچا تھا۔ امریش پوری اس کے تعاقب میں سیڑھیاں چڑھتا جہاز کے دروازے تک گیا اور گرم جوشی سے مصافحہ کر کے لوٹ آیا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کا دروازہ بند ہو گیا اور سیڑھی ہٹا لی گئی۔ چند منٹ بعد ہی جہاز نے رینگنا شروع کیا اور صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی رات کے اندھیرے میں آنے والا ظالموں کا پیمبر اندھیرے ہی میں غائب ہو گیا۔ بھارت کی حدود سے باہر نکلتے تک بھارتی ایئر فورس کے 4 طیارے اس کی حفاظت کرتے رہے، جس کے بعد یہ پر اسرار جہاز اپنے خصوصی اور خفیہ روٹ پر تل ابیب کی طرف چلا گیا۔ کارگل سے کوہٹا تک پھیلی بھارتی سرحد کے ساتھ ساتھ 5 میل تک بھارتی فوج نے حفاظتی پٹی قائم کر رکھی تھی۔ اس 5 میل کے ایریا میں 24 گھنٹے کرفیو کا سماں رہتا تھا۔ انسان تو کیا، چرند پرند اور ڈھور ڈنگر بھی اس حفاظتی پٹی میں پھٹک نہیں سکتے تھے، اور یہی وہ خونی لکیر تھی جسے عبور کر کے انہوں نے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا تھا۔ اکتوبر کی وہ شام معمول سے زیادہ سرد اور گہری تھی۔ افق تابہ افق پھیلے سیاہ بادلوں نے سلسلہ ماحول کو منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ وقفے وقفے سے ہونے والی بوندا باندی ان کے لیے فی الوقت نعمت غیر مترقبہ تھی۔ 15,000 فٹ کی بلندی پر ہوا کی کاٹ تلوار سے زیادہ گہری ہو رہی تھی۔ گرم جیکٹوں میں لپٹے ان کے جسم موسمی قہر کے سامنے کبھی کے ہتھیار ڈال چکے ہوتے، لیکن ان کا جذبہ حریت تھا یا پھر ان کا عشق جس نے انہیں سرگرم عمل رکھا۔ نوکدار اور بلند و بالا چٹانوں پر وہ جمع جمع کر قدم دھرتے ایک دوسرے کے تعاقب میں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ اندھیرے میں زور سے بجلی کڑکتی اور ایک لمحے کے لیے ساری فضا روشن ہوتی تو وہ دم صدا کر بیٹھ جاتے۔ میلوی عمودی چڑھائیاں چڑھتے اور اترتے ان کے ہاتھوں میں خون منجمد ہونے لگا، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ اپنی پیٹھ پر ایمونیشن کا تھیلا باندھے، گلے میں کلیشنکوف کو ہار کی طرح لٹکائے وہ قدم کا قدم اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ ان کے چاروں اطراف بھارتی فوج مورچہ بند تھی۔
کسی بھی چڑھائی کے موڑ پر، کسی بھی اترائی کے موڑ پر اچانک ہی کوئی مورچہ ان کے راستے کی دیوار بن جایا کرتا تھا۔ گھات لگائے دشمن کو بھی اس بات کا علم تھا کہ مجاہدوں کی راہ گزر کون سی ہے۔ ان کے راستے میں آتش و آہن کا جال بچھائے، اپنی انگلیاں ٹریگروں پر جمائے، گرم سمور کے کوٹ پہنے بھارتی فوج بے چینی سے ان کے منتظر تھے۔ اچانک ہی بجلی زور سے کڑکی تو نہ جانے کیوں امیر خان کا دل زور سے دھڑکا، حالانکہ یہ گرج چمک اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ حزب المجاہد کا مقامی کمانڈر اس علاقے کا بہترین آشنا تھا۔ یہاں کے درخت، پہاڑ، چڑھائیاں، اترائیاں، ہوائیں، فضائیں اور موسم کی رعنائیاں سب اس پر گہری نظر رہتی تھی۔ اس کی فضا کو سونگھ کر وہ موسم کے مزاج کا پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ رات کا یہ بھیانک سناٹا، عمودی چٹانیں، گہرے کھڈر اور کھائیاں اور تاریک جنگلات کا طویل سلسلہ اور ہزاروں فٹ بلند خطرناک چوٹیاں اس کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ آج نہ جانے کیوں اسے کچھ بدلا بدلا نظر آ رہا تھا۔ اسے بیٹھا دیکھ کر تعاقب میں آنے والے مجاہد بھی اپنی اپنی جگہ جم کر کھڑے بیٹھ گئے۔ خدا جانے امیر خان فضا میں کیا سونگ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا اندازہ لگاتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اپنے تعاقب میں آنے والے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی۔ جیسے اس کا اشارہ موصول ہوا، اس کے ہمراہیوں میں سے جیسے بجلی سی گوندی اور انہوں نے بغیر آواز نکالے اپنے کندھوں سے لٹکی رائفلوں کو فائرنگ پوزیشن میں لے لیا۔ امیر خان اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ پھونک پھونک کر قدم بڑھائے اور قافلہ سوئے منزل گامزن ہوا۔ اس مرتبہ اس کے ہمراہی حیران ہی تو رہ گئے تھے کہ امیر خان نے معمول سے الگ راستہ اچانک اختیار کر لیا تھا۔ اس بات کا احساس قافلے میں شامل صرف ان دو مجاہدوں کو ہو سکا جو اس سے پہلے بھی متعدد بار ان راہوں سے اس کی کمان میں گزر چکے تھے۔ نئے ساتھیوں کو اس تبدیلی کا علم نہ ہو سکا۔ دونوں مجاہدین کا ماتھا ایک لمحے کے لیے ضرور ٹھنکا، لیکن ان کے لیے امیر خان کی کسی حرکت پر شک کرنا ناممکن تھا۔ وہ جانتے تھے اپنے امیر خان کو کہ وہ مر سکتا ہے، غداری نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ کشمیر کے سرحدی ضلع کپوڑا میں سفر کر رہے تھے اور ان کی منزل ترگیام تھی۔ اس جگہ انہیں پروگرام کے مطابق صبح ہونے تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن آج امیر خان نے اچانک راستہ بدل لیا تھا، جس کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ اب وہ صبح ہونے تک ترگام نہیں پہنچ سکیں گے۔ بارش اچانک زور پکڑنے لگی تھی۔ اس وقت وہ لوگ جنگل میں سفر کر رہے تھے۔ یہ اترائی کا سفر تھا۔ بارش نے جگہ جگہ پھسلن پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے کسی بھی مرحلے پر کسی مجاہد کا پاؤں لڑکھڑاتا تو سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ میں گرتا۔ امیر خان کو اس تلخ حقیقت کا شدت سے احساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی رفتار بہت کم کر لی تھی اور وہ بہت پھونک پھونک کر اور آہستہ آہستہ قدم رکھتا تھا۔ اپنے ہمراہیوں کو وہ رک رک کر حوصلہ اور احتیاط سے چلنے کی تلقین بھی کرتا رہا۔ بارش یوں تو ان کے لیے تائید خداوندی تھی کہ بارش کے شور میں ان کے قدموں کی آواز دب جاتی تھی، لیکن پیدل چلنے میں جو مسائل پیدا ہو رہے تھے اس سے امیر خان کو پریشانی ہونے لگی تھی، کیونکہ اس قافلے میں صرف دو پرانے ساتھی تھی، باقی سب مجاہد پہلی مرتبہ یہاں سے گزر رہے تھے۔ اس نے راستہ یوں ہی نہیں بدلا تھا۔ اندھیرے میں چمکنے والی بجلی نے اس کی عقاب کی طرح گہری آنکھوں کو اچانک ہی ایک ایسا منظر دکھایا تھا جس نے اسے روک کر سوچنے اور راستہ بدلنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ اب تک ترگیام پہنچ گیا ہوتا۔ بجلی کی چمک میں اس نے پہاڑ کی ڈھلوان پر جو چند خیمے دیکھے تھے انہوں نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خدا خدا کر کر اس اعصاب شکن سفر کا اختتام ہوا۔ اب وہ لوگ جنگل میں موجود ایک جھونپڑے تک پہنچ چکے تھے۔ اپنے ہمراہی پانچوں مجاہدوں کو اس نے اس جھونپڑے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ ان کے جسم کپڑوں میں بھیگے ہوئے تھے۔ جھونپڑے میں پہلے ہی سے ان کی ضروریات کی بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ 1.5-2 گھنٹے بعد وہ لوگ گرم قہوہ پینے اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد قدرے نارمل لگ رہے تھے۔ اس درمیان صبح کا اجالا پھوٹنے لگا تھا۔ سب نے وہیں امیر خان کی امامت میں نماز ادا کی۔ اب دونوں پرانے مجاہد اس کی ہدایات پر تیرگام سے اس طرف آنے والے راستے پر پہرہ دینے چلے گئے تھے، جبکہ وہ خود نئے ساتھیوں کے ساتھ موجود رہا۔ سورج کی لرزتی کرنوں نے مظلوم اور مقہور کشمیر پر اپنی زرد روشنیاں پھیلا دی تھی۔ جب پہرے داروں میں سے ایک نے امیر خان کو یہ خبر دی کہ اس طرف کچھ چرواہے آ رہے ہیں، یہ مقامی بکروال تھے۔ امیر خان کو انہی کا انتظار تھا۔
تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اس جنگل تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی تعداد 3 تھی۔ وہ اپنی درجنوں بکریوں کے ساتھ معمول کے مطابق یہاں آئے تھے۔ شاید گھاس پھوس کی یہ جھونپڑی بھی انہی لوگوں نے اپنی ضروریات کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ امیر خان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ بےقراری سے السلام علیکم پکارتے اس کی طرف لپکے اور باری باری اس سے بغل غیر ہونے کے بعد اب دیگر مجاہدین سے مصافحہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ جو کچھ کھانے کو تیار کر کر لائے تھے انہوں نے مجاہدین کے سامنے رکھ دیا اور اب امیر خان کو الگ جا کر کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کی زبانی امیر خان کو علم ہوا کہ پہاڑ کی ٹہلوان پر لگے ان خیموں میں کچھ غیر ملکی قیام پذیر ہیں۔ ان لوگوں نے اس علاقے میں اپنی پراسرار سرگرمیاں چند روز پہلے ہی شروع کی تھی۔ یہ لوگ بڑے پراسرار طریقے سے یہاں آئے تھے۔ انہیں ہیلی کاپٹروں میں لایا گیا تھا۔ بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کر اس علاقے کے چپے چپے کا جائزہ لیا ہے اور اب یہاں خیمہ لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ان لوگوں کی آمد کے ساتھ ہی بھارتی فوج کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے اور ہندواڑہ، تیرگام اور کلاس روم میں بھارتی کمانڈرز کی نئی یونٹیں مورچہ بند ہونے لگی ہیں۔ اس سے پہلے بھارتی فوج کے اسپیشل سروس گروپ کے لوگ کبھی اس علاقے میں نہیں دیکھے گئے تھے۔ ان کی آمد کے بعد شاید ان کی خصوصی حفاظت کے پیش نظر یہاں کمانڈوز کو رکھا گیا تھا۔ بکروال میں سے ایک نے امیر خان کو بتانا شروع کیا، کل ان لوگوں کی مدد سے بھارتی فوج نے یہاں بڑے بڑے اینٹینا لگائے ہیں۔ امیر خان، میرے خیال سے یہ لوگ کوئی انتہائی خطرناک قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ کل شام کو ایک جیپ میں ان کے 2 آدمی تیرگام آئے تھے۔ شاید وہ بازار سے کچھ خریداری کر رہے تھے۔ یہاں ہمیں ایک چونکا دینے والی بات کا علم ہوا ہے امیر خان، یہ یہودی ہیں۔ مجھے یہ بات غلام نبی نے بتائی ہے۔ وہ پرانا فوجی ہے اور اس نے اپنی آدھی زندگی مشرقی وسطیٰ میں گزاری ہے اور اس نے مجھے قسم کھا کر بتایا تھا کہ یہ یہودی فوج ہے۔ خدا جانے یہ لوگ کس خطرناک مشن پر آئے ہیں۔ ان کی آمد نے اس علاقے کے لوگوں کو بہت خوفزدہ کر دیا ہے کیونکہ ان کی آمد کے ساتھ ہی بھارتی فوج کے ظلم و ستم میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی دیہات پر حملہ کیا جاتا ہے اور وہی تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ لوگ بہت خوفزدہ ہیں۔ کل دوپہر کو گاؤں کے 4 نوجوانوں کی بھارتی فوجوں کے ہاتھوں گرفتاری ہوئی ہے جن کے متعلق ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ بکروال مجاہد کی بات ختم ہوتے ہی امیر خان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی مرکزی کمان کو ایک ایسے ہی خصوصی ذرائع سے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ بھارتی انٹیلی جنس کے لوگ اس علاقے میں موساد کی مدد سے پاکستان کے خلاف نئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کیونکہ مقبوضہ کشمیر سے پاکستانی ایٹمی پلانٹ تک رسائی شان تھی، لیکن اب تک انہیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے تھے جن کی بنیاد پر اس بات کو سچ مان لیا جاتا۔ تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، تم لوگ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو، اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ یہ کون ہے، یہاں کیا کر رہے ہیں، جیسے بھی ممکن ہو۔ ہمیں کل شام تک اس بات کا علم ہو جانا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ٹھیک ہے، میں گاؤں واپس جاتا ہوں اور ہم دوسرے راستے سے کچھ بکریاں چرانے کے بہانے اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک نے کہا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ امیر خان نے اسے دعا دے کر رخصت کیا۔ اب وہ واپس جھونپڑی میں آ چکا تھا۔ اس نئی اطلاع نے اسے پریشان ضرور کیا تھا کیونکہ یہودی کی اس خطے میں موجودگی کوئی نیک شگن نہیں تھا۔ دوپہر تک وہ لوگ رات کے سفر کی تھکان اتارتے رہے۔ اسی درمیان انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور امیر خان نے نئے آنے والے مجاہد ساتھیوں کو اس علاقے کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ شاید انہیں اگلے ہی روز یہاں کوئی بڑا ایکشن کرنا پڑے۔ بہرحال کسی بھی فیصلے کے لیے انہیں ہائی کمان کے حکم کا انتظار کرنا تھا۔ بکروال کی واپسی دوپہر کو ہوئی۔ اس نے ہانپتے ہوئے انہیں بھارتی فوج کی علاقے میں تازہ تنصیبات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ فوجیوں نے اسے پہاڑی ٹہلوان کی طرف بھیڑیاں چرانے سے منع کر دیا اور گالیاں دے کر واپس بھیج دیا ہے۔ اب ہمیں خود ہی دیکھنا ہوگا، امیر خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے بکروالوں کو پیغام کے ساتھ آگے روانہ کر دیا۔ ان لوگوں کی منزل ہندواڑہ تھی جہاں دوسرے مجاہدین اپنی صف بندیوں میں مصروف تھے۔ اس علاقے میں بھارتی فوجیوں کے اجتماع کا امیر خان نے سخت نوٹس لیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان تنصیبات کا صفایا کر دیا جائے کیونکہ اس راستے کو وہ دشمن کی دست بدر سے بہر صورت محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ 2 دن تک وہ لوگ اسی جگہ چھپے رہے۔ اسی درمیان نزدیکی بستی سے ان کا رابطہ رہا جہاں سے انہیں بھارتی نقل و حرکت اور تازہ تیاریوں کی اطلاع مل رہی تھی۔ تیسرے روز رات کے اندھیرے میں مجاہدین کا ایک اور قافلہ امیر خان سے آن ملا اور لوگوں نے
اسی روز صبح ان تازہ مورچے بندیوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ انہیں یہ راستہ آنے والے مجاہدین کے قافلے کے لیے بصورت محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ امیر خان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ اس علاقے میں اسرائیلی موجود ہیں، لیکن ابھی تک سے اسے اطلاع پر یقین نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بھارت عالم اسلام کو ناراض کرنے کا خطرہ شاید نہ مول لے، کیونکہ اس کے بظاہر اسرائیل سے تعلقات بھی اس نوعیت کے نہیں تھے۔ آدھی رات کو مجاہدین نے تہجد کی نماز ادا کی اور امیر خان کی کمان میں آہستہ آہستہ اس پہاڑی پہلوان کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان میں سے زیادہ تعداد مقامی مجاہدین کی تھی، جنہیں علاقے کے چپے سے واقفیت حاصل تھی۔ دن کے اجالے میں دوربین کی مدد سے امیر خان نے انہیں ان کے ممکنہ اہداف سے آگاہ کر دیا تھا اور ان کے ذمہ یہ کام لگا دیا تھا کہ انہیں فرداً اور ان تازہ تعمیرات کو تباہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے اینٹینا تباہ کرنے کے لیے انہوں نے خصوصی طور پر کپوڑا مرکز سے بارود کی سرنگیں منگوا لی تھی۔ 4 مجاہدوں کا قافلہ جانے ہتھیلی پر رکھ کر روانہ ہوا۔ یہ ان کا ہر دستہ تھا۔ اس دستے کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ تازہ تنصیبات میں ڈائنامائٹ لگائیں، جبکہ دوسرے مجاہدوں نے امیر خان کی کمان میں شب خون مارنا تھا۔ امیر خان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ یہاں پر موجود 3-4 غیر ملکیوں کو زندہ گرفتار کر لیا جائے۔ بصورت دیگر انہیں کبھی اس بات کا علم نہ ہو پاتا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کن خطرناک منصوبوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ چیتے کی طرح دبے پاؤ بغیر آواز بلند کیے خون رگوں میں منجمد کر دینے والی اس بھیانک رات میں مجاہدین قدم با قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی وہ مطلوبہ ہدف سے چند گز دور ہی تھے کہ جب اچانک سرچ لائٹ کی تیز روشنی جا لگی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے سروں پر دھماکے ہونے لگے۔ دشمن چوکنا تھا۔ سرچ لائٹ کی روشنی میں شک گزرنے پر اب وہ روشنی راؤنڈ فائر کر کے مجاہدین کے لیے دن کا سما پیدا کر رہا تھا۔ امیر خان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مجاہدین کے ہتھیاروں نے دشمن پر قہر برسانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو کسی بھی ایمرجنسی کے پیش نظر فرار کے راستے ازبر کروائے گئے تھے۔ اچانک فائرنگ کے ساتھ ہی زوردار دھماکے ہوئے، جن سے امیر خان نے اندازہ لگا لیا کہ ہراول دستے کے مجاہدین نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ وہ لوگ شاید پہلی گولی چلنے کے منتظر تھے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر بجا لایا۔ اس مہم کا پہلا مرحلہ بخوبی طے پا گیا تھا۔ اب وہ اگلی کامیابی کے لیے دعا مانگتا دشمن کے مورچوں کی سمت فائرنگ کر رہا تھا۔ اچانک ہی اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے اس نے اپنے ساتھ مجاہد کی طرف دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں پر اندھیرے میں دیکھنے والی شیشوں کی دوربین لگا رکھی تھی۔ ساتھی مجاہد نے اس کے ہاتھ کی انگلی سے اندھیرے میں ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے امیر خان کے ہاتھ میں دوربین پکڑا دی۔ امیر خان نے آنکھوں سے دوربین لگائی تو اسے پہاڑی ڈھلوان سے ایک جیپ نیچے اترتی دکھائی تھی۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں ذرا دیر نہ لگی کہ یہ لوگ پہاڑ کی دوسری سمت موجود بھارتی فوج کے مضبوط مورچوں کی طرف فرار ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مورچے مجاہدین کے حملوں سے محفوظ تھے، جبکہ یہاں اس بات کا خطرہ بہرحال موجود تھا کہ کہیں مجاہدین اس مورچے تک نہ پہنچ جائیں۔ ایک مسکراہٹ امیر خان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ الحمدللہ، اس نے کلمہ شکر ادا کیا۔ دشمن اس کے بچھائے جال میں پھنسے جا رہے تھے۔ امیر خان کو پہلے سے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ دشمن فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ان غیر ملکیوں کی زندگیاں بھارتی فوج کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہیں اور بھارتی فوج حملہ ہوتے ہی ان لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ شاید بھارتی فوج نے مجاہدین کے حملے کی شدت کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ اس حملے میں ارد گرد کے علاقوں سے مجاہدین نے اکٹھے ہو کر ایک لشکر کی صورت میں حملہ کیا تھا، اور بھارتی فوج کے نزدیک یہ بہت بڑا حملہ رہا ہوگا، ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ مجاہدین 5-10 کی ٹولی میں رات کے اندھیرے میں شب خون مارتے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج حملہ آوروں کی تعداد 50 سے بھی زیادہ رہی ہوگی، اور بھارتی فوج اس علاقے کی تازہ مورچہ بندیوں پر مجاہدین کے حملے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ امیر خان کے 3 ساتھی بڑی بے چینی سے اپنے شکار کے منتظر تھے۔ انہوں نے پہاڑی ڈھلوان سے نیچے آنے والی سڑک، جس کے موڑ کو اپنا ٹھکانہ بنا دیا تھا، اس کا گمان بھی دشمن کو نہیں گزر سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے ان کی مراد پوری ہوئی اور انہیں بھارتی فوج کو ایک جیپ اس طرف آتی دکھائی تھی۔ جیسے جیپ نے پہاڑی کا ایک موڑ کاٹا، گھات میں لگے مجاہدین نے کٹا ہوا درخت سامنے گرا دیا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں جیپ ڈرائیور نے جب راستہ بند دیکھا تو گھبراہٹ میں بریک لگائی، لیکن جیپ درخت سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ جیپ کے سوار اس میں سے نکل پاتے، موت کے فرشتوں کی طرح مجاہدین ان کے سروں پر مسلط تھے۔ جیپ کا ڈرائیور اور اس کا ساتھی بھارتی فوج کے افسر تھے، جبکہ پچھلی سیٹ پر 2 غیر ملکی
شب خوابی کے لباس میں بوکھلائے بیٹھے تھے۔ جیپ کو وہیں چھوڑ کر مجاہدین چاروں کو اپنی حراست میں لے کر پہاڑی سے ملحقہ جنگل میں غائب ہو گئے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے چاروں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ان کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دونوں بھارتی افسروں کو اس جنگل میں پہلے سے منتظر ان کے ساتھی ایک طرف لے گئے تھے، جبکہ دونوں غیر ملکیوں کو مجاہدین کا ایک اور گروپ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے پاس موجود وائرلیس سیٹ کے ذریعے شاید حملہ آور مجاہدین کو اپنا مشن میں کامیابی کی اطلاع دے دی تھی، کیونکہ اب فائرنگ میں کمی ہونے لگی تھی، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مجاہدین پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔ صبح کا اجالا ہونے سے پہلے وہ سب لوگ اپنا کام مکمل کر کے قیدیوں سمیت یہاں سے میلوں دور غائب ہو چکے تھے۔ اگلے دن صبح بھارتی فوج کے ٹرکوں نے نزدیکی دیہاتوں کو گھیر لیا۔ بے گناہ اور بے بس بوڑھوں، بچوں، عورتوں پر قہر برساتے رہے۔ ان کے خیموں کو سنگیوں سے چھیدتے ہوئے بھارتی فوج کے درندے بار بار ان سے مجاہدین کے ٹھکانے دریافت کر رہے تھے، لیکن جواب میں سوائے خاموشی کے اور کچھ سننے کو نہیں ملا تھا۔ وہ دیوانہ وار بے بسوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، وہ غیر ملکی کے اغواہوں اور اس خوف سے کہ ان کا انتہائی خفیہ منصوبہ تشت ازبام ہونے جا رہا تھا انہیں باولا کر دیا تھا۔ دوپہر گئے تک اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد انہوں نے 3 نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا، 5 بچیوں اور گاؤں کے 10-15 نوجوانوں اور بوڑھوں کو اکٹھا کر لے گئے اور 2 نزدیکی دیہاتوں پر پٹرول چھڑک کر لکڑی کے مکانوں کو نظر آتش کر دیا۔ دونوں غیر ملکی قیدیوں کو مجاہدین اپنے مرکز میں لے آئے تھے۔ دونوں کی آنکھوں سے پٹیاں اتار دی گئی تھی تو انہیں یہ محسوس ہوا جیسے وہ اندھے ہو گئے، کیونکہ ان کے اندازے کے مطابق گزشتہ 3 گھنٹے سے وہ مسلسل حالت سفر میں تھے۔ اس درمیان کبھی پیدل، کبھی خچر کی پیٹھ پر، کبھی کسی مجاہد کی پیٹھ پر اور کبھی کسی گاڑی میں انہوں نے سفر طے کیا تھا۔ دونوں کو نارمل ہونے میں 2-3 منٹ لگے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ان کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو ان میں سے ایک نے انگریزی زبان میں سوال کیا۔ میرا نام کمانڈو مختار ہے، ہمارا تعلق کشمیر کی تحریک آزادی سے ہے اور ہم تمہیں گرفتار کر لائے ہیں کیونکہ تم ہمارے دشمن فوجیوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کے سامنے کھڑے لمبے تڑنگے کشمیری مجاہد نے جواب دیا، لیکن ہم نے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ تو تمہارا بیان ہے، جبکہ ہماری اطلاعات مختلف ہیں۔ ہم نے تمہارے ساتھ دشمن کے 2 افسروں کو بھی گرفتار کیا ہے جن کی مدد سے تم فرار ہو رہے تھے۔ جواب ملا، دیکھو ہم انجینئر ہیں، ہمارا کام کسی فوج سے لڑائی وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ کسی فوج سے ہے۔ اگر تم ہمیں گرفتار کرو گے تو یہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی بھی ہوگی۔ ہمارا تعلق بھارت یا بھارت کی فوج سے نہیں۔ میرا خیال میں آپ دونوں اپنا تعارف کروا دیں تو ہم آگے بات کو بڑھائیں گے۔ میرا نام جیکسن ہے اور میرے ساتھی کا نام ارنی ہے۔ اس مرتبہ جواب دوسرے غیر ملکی نے دیا تھا۔ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے اور آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ کمانڈو مختار بڑے احترام سے دریافت کر رہا تھا۔ ہمارا تعلق سویڈن سے ہے اور ہم ایک باہمی معاہدے کے تحت بھارتی حکومت کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس علاقے میں ٹیلی مواصلات نصب کرنے کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں، جیکسن نے جواب دیا۔ مختار نے ایک لمحے کے لیے باری باری ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس درمیان کمرے میں موجود باقی مجاہدین خاموشی سے اپنی جگہ جم کر بیٹھے رہے۔ کیا آپ کو یقین ہے مسٹر جیکسن کہ آپ لوگوں نے سچ بولا ہے؟ کمانڈر مختار کے اس اچانک نفسیاتی حملے نے ایک لمحے کے لیے دونوں کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ ہمیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس لڑائی کے فریق تو ہیں ہی نہیں، اس نے بظاہر سنبھل کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپنی مکمل تفصیلات مہیا کیجیے، ہم اپنے ذرائع سے آپ کے بیانات کی تصدیق کریں گے۔ اگر واقعی آپ کا تعلق سویڈن سے ہے تو ہم سویڈن حکومت سے آپ کی رہائی کے لیے بات کریں گے، کمانڈر مختار نے جواب دیا۔ دیکھو جنٹل مین، ہم سویلین لوگ ہیں اور ہمیں تنگ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا، اس مرتبہ ارنی نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ اس درمیان 2 مجاہدان کے لیے پرتکلف ناشتہ لے کر اندر داخل ہوئے۔ مجھے افسوس ہے آپ کو زحمت اٹھانا پڑی اور ناشتے کے لیے کچھ دیر ہوگی۔ آپ اپنی پسند کے کھانوں سے ہمیں آگاہ کر دیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی خدمت کر سکیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو زحمت اٹھانا پڑی، لیکن اس کے ذمہ دار ہم نہیں بھارتی فوج ہے۔ مجھے معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ جب تک تصدیق نہ ہو جائے کہ آپ واقعی ہی وہ ہیں جو آپ خود کو بتا رہے ہیں، تب تک ہم آپ کو کوئی ضمانت نہیں دے سکتے۔ آپ لوگوں کی صحیح شناخت کے بعد ہی کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ کمانڈر مختار نے ان کی توقع سے بڑھ کر بے نیازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ابھی تک وہ ان کے ساتھ بڑا شریفانہ برتاؤ کر رہے تھے، لیکن یہ
غلط بات ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں۔ جیکسن کا لہجہ خاصا تلخ ہو گیا اور وہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ہم اپنے کسی بھی عمل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، لیکن مسٹر جیکسن یا آپ جو کوئی بھی ہیں، اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کم از کم اس پوزیشن میں ابھی نہیں ہیں کہ ہمارے کسی اقدام کو غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ کر سکیں یا اس کو کچھ کہہ سکیں۔ میرے خیال سے آپ خود کو نارمل رکھیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، دوسری صورت میں نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ فی الحال آپ ناشتہ کریں، آرام فرمائیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل آئے۔ باقی مجاہد بھی اس کے تعاقب میں باہر آ گئے۔ دونوں غیر ملکیوں نے اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ دونوں کمروں میں جب اکیلے رہ گئے، جہاں ان کی آنکھیں کھولی گئی تھی، لکڑی کا بنا ہوا روایتی کمرہ تھا جس میں 2 پلنگ، 2 کرسیاں، ایک میز رکھی گئی تھی اور ایک کونے میں لیمپ رکھا گیا تھا۔ دونوں ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھتے پھر کچھ سوچتے رہے۔ دونوں نے ناشتہ زہر مار کرنا شروع کر دیا۔ ناشتہ ان کی توقع سے بڑھ کر پرتکلف تھا، یوں بھی مسلسل بھاگ دوڑ نے انہیں تھکا دیا تھا اور اب وہ بھوک بھی محسوس کر رہے تھے۔ اس بات کا علم تو دونوں کو ہی تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جلد یا بدیر مجاہدین کو اس بات کا علم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فی الوقت دونوں اسی سوچ میں غلطاں تھے۔ میرے خیال میں ہمیں سچ بتانا چاہیے تھا، کم از کم ہم اپنی قومیت صحیح بتاتے۔ غلط بتانے سے ان لوگوں نے ہمیں رہا تو نہیں کر دیا، ظاہر ہے یہ اپنی شرائط تسلیم کروائیں گے اور اس کے بغیر ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے ایک نے، جس نے اپنا ارنی بتایا تھا، بولا، میرا خیال تھا شاید ان لوگوں نے غلطی سے ہمیں پکڑ لیا کیونکہ یہ غیر ملکیوں کو تنگ نہیں کرتے، اس لیے ممکن ہے ہمیں رہا کر دیں گے۔ لیکن جیکسن نے نامکمل بات کہہ کر اپنے ساتھ والے کی طرف دیکھا۔ میرے خیال سے بجائے اس کے کہ یہ لوگ خود ہماری اصلیت کا پتہ چلائیں، ہمیں خود ہی ان کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ اس طرح ممکن ہے کہ ان کا رویہ ہمارے متعلق کچھ نرم ہو جائے۔ جہاں تک بھارتی فوج کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ ہمیں ان کے شکنجے سے رہائی دلا سکیں گے۔ تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ انہوں نے کیسی مضبوط مورچہ بندیوں میں سے ہمیں اغوا کیا ہے۔ ارنی بولا، ہاں، بڑے مضبوط لوگ ہیں اور بڑے منضبط بھی۔ ان کا جال دور اندر تک پھیلا ہوا ہے۔ معلوم نہیں ہم بھارتی علاقے میں ہیں یا پاکستانی علاقے میں۔ بہت ہوشیار معلوم ہوتے ہیں، جیکسن نے کہا۔ دونوں دیر تک اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ بالآخر وہ اس فیصلے پر مطمئن ہو کر چارپائیوں پر ڈھیر ہو گئے کہ وہ مجاہدین آزادی کشمیر کو اپنے متعلق سچ سچ بتا دیں گے، لیکن اس بات کا انہوں نے عہد کر رکھا تھا کہ اپنے کام کی اصلیت چھپانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوئے رہے، کیونکہ یہاں وقت کا صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ انہیں بند رکھا گیا تھا۔ دروازہ کھلنے پر ہی سامنے حدہ نگاہ تک پہاڑ اور جنگل ہی دکھائی دیتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں کی آنکھیں دروازے کی آہٹ سے کھلی تھی۔ اس مرتبہ 2 مجاہد اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھوں میں ان کے روزمرہ استعمال کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ تھے۔ انہوں نے وہ چیزیں ان کے سامنے رکھ دی اور چپ چاپ واپس لوٹ گئے۔ شاید وہ انگریزی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ دروازہ کھلا رہا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے مسلح مجاہدین گھوم رہے تھے، شاید ان کا کوئی خفیہ ٹھکانہ تھا جہاں انہیں لایا گیا تھا۔ دونوں نے مجاہدین کے فراہم کردہ کپڑے تبدیل کیے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے لیے کھانا اور چائے مہیا کی گئی۔ اس درمیان ان کے لاکھ متوجہ کرنے پر بھی کسی نے ان کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ جتنی دیر وہ کھانا کھاتے رہے، وہ متعدد مجاہد ان کی خدمت کے لیے ان کے پاس موجود رہے۔ کھانے سے فراغت کے بعد جب وہ خالی برتن لے کر واپس لوٹے تو انہوں نے کمانڈر مختار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس مرتبہ کمانڈر مختار کے ساتھ 2 اور نوجوان تھے۔ دونوں کو ان کے غیر کشمیری ہونے پر شک گزرا، پھر یقین بھی آنے لگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ساتھیوں کی طرف سے ہر ممکن سہولت جو ہمارے اختیار میں ہے آپ کو پہنچائی جا رہی ہے، لیکن اس میں درخواست کروں گا کہ براہ کرم یہاں سے فرار ہونے کا تصور بھی نہ کیجیے گا۔ اول تو ہمارا ہی کوئی ساتھی آپ کو مار ڈالے گا، یا پھر آپ زیادہ خوش قسمت ہوئے تو کوئی جانور آپ کو چیر پھاڑ کر مار دے گا۔ میں آپ کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ کل تب آپ کے بیانات کی تصدیق ہمارے ذرائع سے ہونے کے بعد آپ لوگوں کے مستقبل کے بارے میں ہم بتا سکیں گے۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا، مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جیکسن نے اس کی بات کے خاتمے پر کچھ کہنا چاہا، پھر رک گیا۔ دراصل ہم نے گھبراہٹ اور خوف کے تحت آپ کو اصلیت نہیں بتائی۔ اس کے ساتھ ارنی نے اس کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہمارا تعلق اسرائیل سے ہے۔ ہم دونوں انجینئر ہیں۔ ہمارے اصلی نام یہی ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں۔ ہمارا تعلق اسرائیل کی ایک الیکٹریکل کمپنی سے ہے اور ہم باہمی خفیہ معاہدے کے تحت بھارت کی مدد کر رہے تھے۔ آپ لوگ یہاں کیا کام کر رہے ہیں؟ کمانڈر مختار کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ ہم یہاں ٹیلی کمیونیکیشن کا جال بچھا رہے ہیں، جواب ملا، لیکن یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں جس کے ذریعے بھارتی حکومت کا اتنا خفیہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔
انہیں ان کے اپنے انجینئر معاہدے موجود ہیں؟ کمانڈر مختار کے دوسرے ساتھی نے جواب دیا، اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے، یہ تو ہماری حکومت ہی دے سکتی ہے۔ ارنی نے کہا، مسٹر ارنی یا آپ جو کوئی بھی ہیں، اس بات کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا کہ ہم بے وقوف نہیں۔ مختار کے پہلے ساتھی نے دوبارہ کہا۔ 15-20 منٹ کی گفتگو کے بعد دونوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ انہیں موساد کی طرف سے خصوصی مشن پر عراق کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ لوگ پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کوہوٹا کی تباہی خاکم بدہن کے لیے یہاں ایک مشترکہ منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ یہ حسرت لے کر نہ جانے کتنے اس دنیا سے اٹھ گئے اور کتنے اٹھنے والے ہیں۔ کمانڈر مختار کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ اس کے ہمراہیوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے نارمل رہنے کی استدعا کی تھی۔ دشمن مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ میدان عمل میں اترا تھا۔ انہیں بیک وقت کئی محاذوں پر لڑنا تھا، اپنی بقا اور سالمیت کی جنگ۔ باب آستین کے سانپ، ناول ٹارگٹ کوہوٹا، مصنف طارق اسماعیل ساگر۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ بھارتی ملٹری اٹیچی کو کچا جواز ہے جو اداس بندروں کی طرح اس کے سامنے منہ لٹکائے کھڑا اس کی ڈانٹ ٹپک سن رہا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر 2-3 مرتبہ اپنی دانس میں اسی ارادے سے اٹھا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے، لیکن ہر دفعہ اسے اپنے وزیر اعظم کی وہ تنبیہ یاد آ جاتی تھی جو اس نے اگلے ہی روز شمیر کو دی تھی۔ بریگیڈیئر اس بات کو بھی فراموش نہ کرنا کہ عقل اور بہادری میں ہم دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم قوم ہے، اس لیے کبھی اپنے وقتی حلیفوں سے یہ توقع نہ رکھا کرو کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہماری توقعات پر پورا اتریں گے۔ یہ لوگ ہمارے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم نے دنیا کو اپنے مقصد کے لیے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، خواہ ہمیں اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ پاکستانی بنیاد پرستوں کا ملک ہے، ان لوگوں کی فطرت بھی الگ قسم کی ہے۔ دنیا کے دیگر مسلم ممالک کی طرح یہ صرف دھمکیاں نہیں دیتے، اگر انہیں موقع ملا تو وہ کچھ بھی کر گزریں گے۔ ہمیں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارا بیس کیمپ بھارت بنا ہے۔ ہم بھارتیوں کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ افغانستان کی صورتحال ایسی نہیں رہی کہ ہم ان سے زیادہ توقعات وابستہ کر سکیں۔ اس کے لیے بڑی احتیاط سے ان لوگوں سے ڈیل کرنا ہوگی، لیکن سر نہیں، ہمارے 2 آدمی دشمن کے قبضے میں دے دیے گئے تھے، ان کی غلطی ہے۔ بین الاقوامی طور پر ہماری پوزیشن 0 ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم نے دنیا کے سامنے مظلومیت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے جس کا پردہ فاش ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس نے ہمت کر کہا، محض 2 آدمیوں کی وجہ سے تم گھبرا گئے ہو؟ موساد کے چیف کے منہ سے ایسی باتیں بہت عجیب لگتی ہیں۔ مسٹر شمیر، تم سے کس گدھے نے کہا ہے کہ ہم اس الزام کو تسلیم کر لیں گے؟ ہم کب یہ ماننے جا رہے ہیں کہ وہ دونوں اسرائیلی ہیں اور نہ ہی بھارتی حکومت ان کے اس الزام کو تسلیم کر رہی ہے، اور یوں بھی کوئی سے 2 غیر ملکی پکڑ کر انہیں اسرائیلی بنا دیا جا سکتا ہے۔ جب تک یہ لوگ انہیں بین الاقوامی پریس کے سامنے پیش نہیں کریں گے، ان کی باتیں کیسے سچ مانی جائیں گی؟ بے فکر رہو، دنیا کا بیشتر پریس ہمارے قبضے میں ہے اور ہم دنیا کو سچائی وہ بتائیں گے جو ہم چاہتے ہیں، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے علم میں آئے۔ اور ہاں، اس نے باہر جاتے ہوئے بریگیڈیئر شمیر کو روکتے ہوئے کہا، مجھے علم ہے اور یقین ہے کہ دونوں تمہارے بہت کام کے آدمی ہوں گے، لیکن یاد رکھنا، عظیم اسرائیل کی بقا کے لیے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہمیشہ جانوں کے نذرانے پیش کرتے آئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بریگیڈیئر شمیر کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ اس بات کا تو اسے علم تھا کہ ماضی میں اس کے ملک کا وزیر اعظم بھی اس کی طرح دہشت گرد رہا ہے، لیکن وہ آج بھی اتنا ہی بڑا دہشت گرد ہے، اس بات کا اندازہ اس نے نہیں لگایا تھا۔ اس کا وزیر اعظم اسے مشورہ دے رہا تھا کہ اگر موساد اور را کے اس خفیہ معاہدے کی سچائی دنیا کے علم میں آنے لگی تو اس کے دونوں ثبوت ضائع کر کے اس بات کو جھوٹ ثابت کر دے۔ آج صبح جب بھارت کا خصوصی ملٹری اٹیچی سے ملنے آیا تو اس کا پارا آسمان کو ضرور چھو رہا تھا، لیکن وزیر اعظم کی یہ تنبیہ نما نصیحت بھی اسے یاد تھی کہ ان لوگوں نے برصورت بھارت کو ہاتھ میں رکھنا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان کے سر پر لٹکتی تلوار تھی۔ انہیں عراق کی طرح پاکستان کو بھی سبق سکھانا تھا، خواہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جب ہمارے درمیان یہ بات طے پا گئی تھی کہ ہمارے لوگوں کو آپ سویلین کی نظروں سے چھپا کر رکھیں گے تو انہیں سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بریگیڈیئر شمیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، جناب والا، اس میں صرف میرا قصور نہیں۔ دونوں انجینئر ہماری اجازت کے بغیر 2-3 مرتبہ نزدیکی دیہاتوں کی سیر کر چکے تھے۔ ہم انہیں زبردستی روکنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ اس بات کی اجازت ہمیں کبھی نہ دیتے۔ بھارتی اٹیچی نے گھگھیاتے ہوئے کہا۔
لیکن آپ کی طرف سے ہمیں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ یہ علاقہ دہشت گردوں کے حملوں سے بالکل محفوظ ہے اور ان لوگوں کی ہر ممکن حفاظت کی جائے گی۔ شمیر بزید رہا، ایسا تھا، ہم نے کبھی اس علاقے میں ان کی کسی کارروائی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس اطلاع نے کہ یہاں اسرائیلی موجود ہیں انہیں یہ خطرہ لینے پر انہیں مجبور کر دیا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے اس حملے کی بہت قیمت ادا کی ہے، بہت سے دہشت گرد مارے گئے ہیں، افسوس اس علاقے کے رہائشی ہونے اور یہاں کے خفیہ راستوں کا علم رکھنے کی وجہ سے وہ ہمارے شکنجے سے بچ نکلے اور دونوں کو نکال کر لے گئے۔ میری بات ذرا سنجیدگی سے سن لیجیے اور مسٹر پوری تک میرا یہ پیغام بھجوا دیجیے کہ اس راز کو ہر قیمت پر راضی رہنا چاہیے۔ ہمارے دونوں آدمیوں کو بچانے کی کوشش کیجیے، اگر آپ انہیں دشمن کے شکنجے سے نہیں چھین سکتے تو انہیں دشمن کی حراست میں مار ڈالیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ اس نے بالآخر فیصلہ کن لہجے میں بھارتی ملٹری اٹیچی سے کہا جو اب تک ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ امریش پوری کو اگلی ہی رات اس خصوصی وفد نے جو ملٹری اٹیچی کی قیادت میں تل ابیب گیا تھا موساد کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ امریش پوری زیر لب مسکرایا، وہ جانتا تھا کہ بادل نخواستہ ہی صحیح اس کے دوستوں کو بہرحال یہی فیصلہ کرنا تھا۔ چند منٹ تک کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنے متحد کو فوری طور پر سری نگر روانگی کا سگنل دیا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کچھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ سری نگر کے سنسان ہوائی اڈے پر رات کے دوسرے پہر ان کے جہاز نے لینڈ کیا۔ راہ کی ٹیم ایک خصوصی پرواز سے یہاں پہنچی تھی۔ چاروں طرف کرفیو لگا ہوا تھا۔ ایک طرح سے سری نگر کا ہوائی اڈا صرف خصوصی پروازوں کے لیے ہی استعمال ہو رہا تھا، کیونکہ معمول کی ایک ادھ پرواز ہی دہلی سے آتی یا پھر یہاں سے دہلی جاتی تھی۔ ہوائی اڈے پر فوج کا کنٹرول تھا، لیکن راہ نے صرف فوج پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ مجاہدوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے پیش نظر یہاں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات دیکھنے میں آئے تھے اور ہوائی اڈے کے 10 میل دور کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں آنے والے اور جانے والے مسافروں کو بھی فوج اپنے خصوصی پہرے میں بند گاڑیوں میں لاتی اور لے جاتی تھی۔ امریش پوری کے استقبال کے لیے سری نگر میں راہ کا اسٹیشن چیف ناگی موجود تھا، جو خود کار چلاتا ہوا جہاز کی سیڑھیوں کے نزدیک گاڑی کو لے کر آیا تھا۔ امریش پوری کے ساتھ اس کا صرف ایک متحد دہلی سے آیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ سفر اپنا نام بدل کر کیا تھا۔ فوج کو صرف 2 اہم شخصیات کی آمد کی اطلاع دے کر ان کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کی تلقین کی گئی تھی۔ امریش پوری کی رہائش کا بندوبست ناگی نے اپنے نزدیکی سیف ہاؤس میں کیا تھا، لیکن اس نے اچانک اپنا پروگرام بدل دیا۔ فوج کے دوستوں کو مطلع کیا گیا تھا کہ انہوں نے بندوبست کر رکھا ہے، ہم کل صبح وہیں ملتے ہیں ناشتے کی میز پر۔ اس بات کا علم تو آپ کو ہوگا ہی کہ میں صبح 7 بجے ناشتہ کرنے کا عادی ہوں۔ اس نے ناگی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے الگ لے جا کر کہا۔ ناگی اس اچانک تبدیلی پر قطعاً ناراض حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے چیف کو پچھلے 15 سال سے جانتا تھا اور یہاں بھی حالات کی سنگینی کا اسے احساس تھا، لیکن وہ حیران اس بات پر ہو رہا تھا کہ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور امریش پوری نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بجائے صبح آنے کی تلقین کی تھی۔ اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اس نے ایئر فورس کی ایک کار کو تیزی سے اس طرف آتے دیکھا۔ کار ان کے نزدیک آ کر رکی۔ مؤدب شوفر نے دروازہ کھولا اور امریش پوری بغیر کچھ کہے سنے گڈ نائٹ کہہ کر اپنے ماتحت سمیت پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ کار فراٹے بھرتی ایئرپورٹ سے ملحق ایئر فورس کی بیس کی طرف جا رہی تھی، جہاں پر ایک کونے میں جدید سہولیات سے آراستہ انٹیلیجنس کے خصوصی آفس میں اس کی رہائش کا بندوبست تھا۔ اس کی آمد کو خفیہ رکھنے کے لیے فوج کے حلقوں میں کسی فوجی افسر کی آمد کی افواہ سر شام سے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ پہرے پر موجود فوجی جوان بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ GHQ سے کوئی جنرل آیا ہے۔ جس کار میں امریش پوری کو لایا گیا تھا وہ خاص طور سے آرمی کے اعلیٰ افسروں کے استقبال کے لیے ہی مخصوص تھی۔ امریش پوری جیسے ہی اپنی جگہ پہنچا، ایک مستعد ماتحت نے اسے دوست کی موجودگی سے مطلع کیا۔ ٹھیک ہے، میں اسی وقت ملاقات کر رہا ہوں اور کافی بھی وہیں پہنچا دی جائے، اس نے اپنے ماتحت سے کہا۔ اس نے اپنے ساتھ دہلی سے آنے والے ساتھی کے ہمراہ آرام دہ اور گرم ڈائننگ روم میں قدم رکھا تو یہاں پہلے سے موجود ایک شخص کو جو مقامی کشمیری تھا اپنے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے دیکھا۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص کہاں سے آیا تھا؟ کس لیے اسے لایا گیا تھا؟ ان سوالات کے جوابات سیکیورٹی پہ مامور کسی بھی شخص کو نہیں مل سکے تھے۔ ایسے لوگ جو یہاں لائے جاتے تھے ان کی شناخت کو سب سے خفیہ رکھا جاتا تھا۔ راستوں کی حفاظت میں مامور گارڈ کو سختی سے ہدایت کی جاتی تھی اور ایسے کسی بھی شخص کی شناخت جاننے کی کوشش نہ کریں تو
نواردا کی اصلیت کا علم وہی رکھتا تھا جو اس کا انچارج ہوتا تھا اور جس کے حکم پر اسے یہاں پر لایا جاتا تھا، اور کسی کو علم نہ ہو پاتا تھا۔ لیکن اس کھیل کے پرانے کھلاڑیوں میں سے ایک دو نے شخص کے چہرے کی جھلک پہلے بھی دیکھ رکھی تھی اور اسے پہچان لیا تھا۔ اس کی تصاویر آئے روز اخبارات میں چھپتی رہتی تھی۔ اس آستین کے سانپ کو وادی کے لوگ اپنے ایک خیر خواہ کی حیثیت سے، مجاہدین کے ایک رہنما کی حیثیت سے جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ گو کہ یہ شخص انڈر گراؤنڈ تھا، اس کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے والوں پر لاکھوں روپے کا انعام مقرر تھا، لیکن اسے پریس میں ایک سازش کے تحت کوریج دی جاتی تھی۔ بھارتی انٹیلیجنس کی یہ حکمت عملی بہت کامیاب رہی تھی کہ وہ ایسے غداروں کو جو مجاہدین کے بھیس میں دراصل ان کے چھوڑے ہوئے ٹاؤٹس ہوتے ہیں، خوب پبلسٹی دے کر ان کی دھاک سادہ لول عوام کے دلوں پر بٹھا دیتے ہیں تاکہ کسی کو ان کی اصلیت کا علم نہ ہو سکے۔ سناؤ میر صاحب، کیا حال ہے؟ آج کل تو آپ کی شہرت آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی ہے۔ سرحد کے دونوں اطراف آپ کے بیانات بڑے زور و شور سے شائع ہو رہے ہیں۔ امریش پوری اس گرم جوشی سے اسے منافقہ کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، سب کچھ آپ کی مہربانی اور محبتوں کے طفیل ممکن ہے، ورنہ کیا پدی کا شوربہ۔ میر صاحب نے بے غیرتی سے دان نکالتے ہوئے کہا۔ میر صاحب چپ چاپ ہمارے اشاروں پر ناچتے رہیے۔ اگر آپ کی اور ہماری دوستی اسی طرح برقرار رہی تو یقین جانیے کہ وہ وقت دور نہیں جب آپ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ امریش پوری نے اس کے سامنے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، جناب والا، میری تو جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی حکم دیا اور اس کی تعمیل نہ کی گئی ہو، اور انشاءاللہ مستقبل میں آپ اس خادم کو ہمیشہ وفادار پائیں گے۔ بس ایک ذرا سی سردار کو لگام دے دیجیے، آج کل وہ کچھ زیادہ ہی اونچا اڑنے لگا ہے۔ میر صاحب نے حق نمک جتاتے ہوئے التجا کیا۔ بے فکر رہیے میر صاحب، کوئی کتنا بھی اونچا اڑے، ہم جب چاہیں اسے منہ کے بل گرا دیں گے۔ میر صاحب، ہم سردار جیسوں کے پر کترنے جانتے ہیں۔ آپ مطمئن رہیے اور اپنا کام کرتے جائیے۔ امریش پوری نے کافی کا گھونٹ حلق میں اٹھیلتے ہوئے اسے مطلب کی طرف لانے کی ابتدا کی۔ اس وقت آپ کو زحمت دینے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، لیکن بات ہی کچھ ایسی آن پڑی ہے کہ آپ کے سوا کسی اور طرف نظر ہی نہیں جاتی۔ میر صاحب، بس یہ جانیے کہ آج ہماری اور آپ کی دوستی کا امتحان ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں ان کشمیریوں کے مرکز میں ہاتھ بہت لمبے ہیں، خصوصاً مفتی صاحب آپ کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایک پرائم منسٹر صاحب ہیں کہ وہ مفتی صاحب سے آگے کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں آپ کے خلاف خاصا طوفان اٹھایا تھا، لیکن ہم آپ کے دوست ہیں، جب تک وجود ہیں کوئی آپ کی ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میر صاحب، میں نے کل پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ کی ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ وادی میں ہمیں آپ سے بڑا ہمدرد یا دوست نہیں مل سکتا، اور جو کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ امریش پوری بڑی مکاری سے اپنے شکار کو ایک نبض پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ اس درمیان میر صاحب کے چہرے پہ ایک رنگ آیا اور دوسرا جا رہا تھا۔ آپ حکم کیجئے جناب، اس مفتی اور سردار کے بچے کو تو میں دیکھ لوں گا۔ اس نے اپنے مالک کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد امریش پوری سے صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے گو کہ میر صاحب کو ساری بات سمجھا دی تھی، لیکن اس بات کی سے ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی کہ دونوں اسرائیلی ہیں۔ اس نے میر صاحب کو یہی بتایا تھا کہ مجاہدین کی قید میں موجود ان دونوں غیر ملکیوں کی موت ضروری ہے اور ان کی موت میں ہی ان کی بقا ہے۔ بصورت دیگر وہ وزیر اعظم کے دل میں جو تھوڑی بہت جگہ پیدا کر سکا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ وزارت داخلہ کے لوگ مفتی صاحب کے کہنے پر اس کے خلاف حرکت میں آ کر اسے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ جناب اعلیٰ، آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں حزب المجاہدین کے قبضے میں ہیں اور یہ لوگ بڑے سخت ہیں، لیکن میں اس کیس کا چیلنج جان کر قبول کر رہا ہوں اور بہت جلد آپ کو خوشخبری مل جائے گی، میر صاحب نے کہا۔ میر صاحب، میں نے آپ سے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ یہ امتحان کا وقت ہے اور ہمیں اس سے سرخرو ہو کر نکلنا ہے۔ آپ کسی بات کی پرواہ نہ کیجیے، پیسہ جتنا چاہے جہاں چاہیے ہمیں حکم دیجیے، ہم خرچ کریں گے۔ جس قسم کی مدد درکار ہو ہم حاضر ہیں۔ ناگی کو میں آپ کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کو کہہ دوں گا، لیکن مجھے نتائج چاہیے۔ جو لوگ کسی بھی طرح سرحد عبور نہ کر سکیں، نہ ہی پریس کو ان کی ہوا لگنی چاہیے، اس سے پہلے بہر صورت انہیں ختم کر دیا جائے۔ امریش پوری نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، آپ مطمئن رہیے، 5 روز کے اندر اندر آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ میر صاحب نے بالآخر
وہاں سے جانے کی اجازت چاہیے، مجھے آپ سے یہی امید ہے۔ امریش پوری نے مسکراتے ہوئے اپنے ماتحت کی طرف دیکھا جس نے بریف کیس کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ 2 لاکھ روپے ہیں، ابتدائی اخراجات رکھ لیجیے، اس کے علاوہ جتنے پیسوں کی ضرورت ہوئی، جس کرنسی میں ضرورت ہوئی ہمیں مطلع کیجیے گا، باقی باتوں کا تو آپ کو علم ہے۔ ہم رابطے کے لیے پہلے والا طریقہ اور نمبر اختیار کریں گے۔ میر صاحب نے اپنی کمر سے بندھے کینوس کے تھیلے میں نوٹوں کے بنڈل رکھتے ہوئے اسے احتیاط سے اپنی کمر کے ساتھ دوبارہ باندھتے ہوئے کہا، مجھے اب چلنا چاہیے۔ صبح ہونے سے پہلے میرا اپنے ساتھیوں میں موجود ہونا بہت ضروری ہے، میں انہیں کسی بھی شک کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ امریش پوری نے اسے دوبارہ معانقہ کر کے اسے رخصت ہونے کی اجازت دی۔ اس کے گھنٹی بجانے پر ایک مستعد کمانڈر اندر آ گیا تھا جو امریش پوری کی آنکھوں کے اشارے سے ہی ساری بات سمجھ گیا تھا۔ اس کمرے میں نکلنے سے پہلے میر صاحب نے اپنے چہرے پر برستی لعنت کو اپنے کندھے پر رکھی ہوئی کشمیری شال میں چھپا لیا تھا جب وہ ایک فوجی جیپ میں اپنی پناہ گاہ کی طرف جا رہا تھا، جب وہ غور سے دیکھنے پر بھی کوئی اس کی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ ہوائی اڈے سے قریباً 10 میل کی دوری پر اس نے جیپ والوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور جیپ سے نیچے اتر آیا۔ اس نے جیپ میں رکھی اپنی کلاشنکوف گن کو کندھے سے لٹکایا ہوا تھا اور خود اس پہاڑی سلسلے پر پھیلی اندھیرے کی چادر میں غائب ہو گیا۔ وہ پیدل چل رہا تھا، یہاں نزدیک دور کوئی سواری نہیں نظر آ رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک وہ ایک موڑ مڑ گیا۔ یہ راستہ نزدیکی آبادی کی طرف جاتا تھا۔ اس آبادی میں اس کا آبائی گھر تھا جس کے نزدیک دور تک بھی کوئی سیکورٹی کا اہلکار نظر نہیں آتا تھا، صرف دکھاوے کی کارروائی کے لیے یہ لوگ کبھی کبھی یہاں چھاپا مار لیا کرتے تھے اور یہ میر صاحب کے کسی رشتہ دار کو تھانے لے جا کر بٹھا دیتے تھے جہاں سے 2-3-4 روز کے بعد اسے اس نصیحت کے ساتھ رہا کر دیا جاتا تھا کہ وہ باہر جا کر لوگوں کو خود پر ٹوٹنے والی قیامت کی کہانی ضرور رو رو کر سنائے۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اس کے جسم پر کچھ ایسے نشانات بھی بڑی ہوشیاری سے لگا دیے جاتے تھے جو اس کی کہانی کو حقیقت کا رنگ دکھاتے تھے۔ صبح اذان ہو رہی تھی جب میر صاحب ایک دیوار پھیلان کر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے بیٹے کو جیسے والد صاحب کی آمد کی پہلے سے خبر کر دی گئی تھی اور اس کے گھر والے دیدہ دل فرش رہ گئے اس کے لیے منتظر تھے۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، ایک ایک کر کے گھر کے مکین اس سے لپٹنے لگے۔ میر صاحب کے لیے انہوں نے خاص کشمیری ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ میر صاحب نے ڈٹ کر ناشتہ کیا، گھر والوں کی شکایات نوٹ کی، اپنے بیٹے کو مقامی اخبار کے لیے بیانات تیار کرا دیے گئے، ایک خطیر رقم اپنی بیگم صاحبہ کے حوالے کی اور اپنی راہ لے لی۔ محلے میں اکثر لوگوں نے انہیں گھر سے نکلتے دیکھا، لیکن اس محلے کے بدقسمت کشمیری کیونکہ انہیں ایک مجاہد آزادی سمجھتے تھے، اس لیے ہر کسی نے ان کے احترام میں اپنی آنکھیں اور گردنیں جھکا لی اور بڑے احترام سے ان کی سلامتی کی دعائیں دی اور انہیں رخصت کیا۔ دونوں کو یہاں 8 روز ہونے کو تھے اور اس درمیان کبھی کبھی ان سے مختار باتیں کرنے آ جایا کرتا تھا۔ انہیں مجاہدین کے اس کیمپ میں گھومنے کی اجازت تھی، لیکن جو علاقہ ان کے گھومنے کے لیے مخصوص تھا وہ 20 گز مربع سے زیادہ نہیں تھا۔ انہیں اب تک صرف اتنا علم ہو سکا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کے دامن میں قید ہیں جس کے چاروں طرف جنگل اور گہرے کھڈ ہیں۔ ان کی ہزار کوشش پر بھی ابھی تک کسی مجاہد نے ان کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ یہ لوگ ان کی ہر ضرورت جو ان کے اختیار میں تھی پوری کر رہے تھے، لیکن مختار کے علاوہ کوئی بھی اور ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ پہل تو دونوں یہی سمجھ رہے تھے کہ ان لوگوں کو شاید انگریزی زبان آتی نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی رائے تبدیل کرنی پڑی اور وہ جان گئے تھے کہ مجاہدین جان بوجھ کر ان سے بات نہیں کرتے، شاید انہیں اس کی خصوصی ہدایات دی گئی تھی۔ مختار کے ذریعے ان کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ مجاہدین نے ان کی رہائی کے عوض اپنے 15 ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اگر بھارتی حکومت نے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا تو وہ انہیں رہا کر دیں گے، بصورت دیگر انہیں کبھی رہائی نصیب نہیں ہوگی۔ گو کہ کمانڈر مختار نے کبھی ان سے یہ بات نہیں کی تھی، لیکن وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ اب ان کی رہائی صرف مجاہدین کے ساتھیوں کی ہی رہائی سے مشروط ہے۔ لیکن آج ان کے سامنے مختار نے بڑی عجیب بات کہی تھی۔ اس نے دونوں سے کہا تھا کہ اگر وہ رضاکارانہ طور پر بین الاقوامی پریس کے سامنے اپنی اصلیت بیان کرنے پر رضامند ہو جائے تو انہیں فوراً رہا کیا جا سکتا ہے۔ دونوں نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اول تو ایسا ممکن ہی نہیں، اگر انہوں نے مجاہدین کی بات مان بھی لی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں تو ممکن ہے وہ راہ یا موساد کی کوشش سے رہا ہو جائیں اور کوئی بڑا ایکشن کر کے انہیں مجاہدین کی قید سے چھڑا لیا جائے۔ لیکن اگر انہوں نے کبھی اس غلطی کا ارتکاب کر لیا اور پریس کے سامنے اگر اپنی اصلیت بیان کر دی تو موساد انہیں زمین کی 7ویں تہہ سے نکال کر جہنم رسید کر دے گا۔ تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو، جیکسن نے اس کے مطالبے پہ کہا۔ یہ تمہارا
حسن زن بھی ہے اور بدگمانی بھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں تو تمہیں جلد رہائی کی شرط سے آگاہ کیا ہے، اگر تم یہ شرط قبول کر لو تو میرے ساتھیوں کو تمہاری رہائی میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو پھر تمہاری حکومت کو ہماری بات ماننا ہوگی، مختار نے جواب دیا۔ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتے، ارنی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، آپ بہرحال ہمارے مہمان ہیں۔ مختار مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ آج انہیں 9واں دن ہو چکا تھا اور وہ یہاں کچھ اجنبی چہرے دیکھ رہے تھے، شاید مجاہدین کی ڈیوٹیاں بدل رہی تھیں، کیونکہ جو دستہ پہلے ان کی حفاظت میں مامور تھا وہ لوگ رات کو یہاں سے جا چکے تھے اور ان کی جگہ کچھ نئے لوگ آئے ہوئے تھے۔ معمول کے مطابق مغرب کے فوراً بعد انہیں کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ کمرے کی چھت خاصی اونچی تھی، جس کے ساتھ موجود روشن دان سے کچھ روشنی اندر آیا کرتی تھی اور پھر اندر لالٹین جلائے جاتے تھے۔ دونوں کو لیٹے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب انہوں نے روشن دان سے ایک کنکر میں لپٹا کاغذ کا ٹکڑا کمرے میں گرتے دیکھا۔ جیکسن نے لپک کر کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور بے چینی سے اسے کھول کر لیمپ کی روشنی میں پڑھنے لگا۔ اس پر لکھا تھا، ان لوگوں کی کوئی بات نہ مانو، کسی صورت بھی پریس کے سامنے نہیں آنا، ہم تمہارے بہت نزدیک ہیں اور تمہاری رہائی کی ہر ممکن کوشش جاری ہے، رکا پڑتے ہی ضائع کر دو۔ دونوں نے باری باری رکا پڑھا اور ان کے دل بلیوں اچھلنے لگے۔ انہیں اس بات کا اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ یہ پیغام موساد کی طرف سے آیا ہے۔ ارنی نے فوراً کاغذ کے ٹکڑے کو لیمپ کی لو سے جلا کر راکھ کر دیا اور پھر یہ راکھ اس طرح غائب کر دی کہ کسی کو شک بھی نہ گزر سکا۔ اب دونوں بڑے مطمئن ہو کر لیٹے تھے، ان کے دل میں اگر کوئی معمولی سا بھی خوف تھا تو وہ دور ہو چکا تھا۔ ممکن ہے کسی ذہنی دباؤ کے تحت وہ مجاہدین کی پریس کانفرنس کے سامنے پیش ہو کر حقائق بیان کر دینے والی بات مان لیتے، لیکن اب وہ ایسی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ غلام نبی نے زندگی میں شاید ہی کبھی 100 کا نوٹ دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ہزاروں روپے کے نوٹ پڑے تھے اور اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ غلام نبی، خدا کی زمین میں انسانوں پر کبھی تنگ نہیں ہوتی۔ تم صرف ایک بات سوچو، تمہاری 3 جوان بچیوں کے باپ ہو، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری بچیوں کی ہندو فوجی اجتماعی آبرو ریزی کریں؟ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، غلام نبی۔ اور ہاں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انٹیلیجنس کو اس بات کا علم نہیں کہ تم مجاہدین کے ساتھ ہو؟ یاد رکھنا، آج کل میں وہ لوگ تمہارے گھر پر چھاپا مارنے والے ہیں۔ وہ تمہاری بیوی اور بیٹیوں کو تھانے سے لے جائیں گے اور وہاں ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کا اندازہ تم لگا سکتے ہو۔ غلام نبی، بیوقوف مت بنو، ان لوگوں کے فریب میں نہ آؤ۔ کسی نے تمہیں آزادی نہیں دینی، اور اگر آزادی مل بھی جائے تو تمہارے کس کام کی؟ تمہیں پھر بھی اسی طرح کما کر اولاد کو کھلانا ہوگا۔ 1,00,000 روپیہ تھوڑی رقم نہیں ہوتی۔ تم کشمیر سے ہجرت کر کے بھارت کے کسی بھی دوسرے شہر میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہو۔ وہ تمہارا 1 سالہ بھی تو ہے بمبئی میں، اس کے ساتھ ہی مکان لے لینا۔ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی لے کر دیتا ہوں کہ تمہیں وہاں تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ میر صاحب نے غلام نبی کو اپنے سامنے بٹھا دیا اور یہ سب باتیں کی۔ دونوں اس وقت کپواڑہ کے باہر ایک جنگلی سلسلے میں موجود تھے۔ غلام نبی نے حال ہی میں بندوق اٹھائی تھی اور وہ اگلے ہی روز مجاہدین کے اس قافلے میں جا رہا تھا جس نے اسرائیلیوں کو اپنی حفاظت میں لینا تھا۔ غلام نبی کبھی مضبوط ارادے کا مالک نہیں رہا تھا۔ وہ غریب مزدور تھا، سارا دن بوجھ اٹھانے سے اس کی کمر میں مستقل جھکاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی کی انتہا تھی کہ اس نے مجاہدین کی اس تنظیم کو بھی لالچ کے تحت چنا تھا۔ اسے امید تھی کہ حزب مجاہدین میں شامل ہونے سے اس کے معاشی مسائل کسی حد تک حل ہو جائیں گے، کیونکہ کشمیر کے لوگ مجاہدین کی چوری چھپے مدد کر دیا کرتے تھے۔ میر صاحب سے آج نہیں 10 سال سے وہ جانتا تھا، جب وہ ان کے سیاسی جلسوں میں شامل ہوا کرتا تھا۔ غلام نبی ان کا محلے دار اور میر صاحب نے اسے نشانہ دے کر تیر پھینکا تھا۔ اپنی جوان بیٹیوں کی عصمت دری کا خوف اور اتنی زیادہ رقم کے لالچ نے کمزور ارادے اور بری نیت والے غلام نبی کے ایمان کو ڈگمگا دیا۔ تم مجاہدین کے خلاف کچھ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے، آخر اس میں گھبرانے والی بات کیا ہے؟ تم نے تو 2 کافروں کے کھانے میں زہر ملانا ہے اور بس۔ ظاہر ہے تم جہاں بھی جاتے ہو مجاہدین تم سے کھانا پکانے کی خدمت ہی لیتے ہیں، ان کے لیے بھی تم کھانا ہی پکاؤ گے۔ کھانے میں زہر ملا دینا اور بس تمہارا کام ختم۔
جیسے ہی تمہارا کام مکمل ہوا چپ چاپ وہاں سے نکل آنا. میرے آدمی بحفاظت تمہاری واپسی کے ذمہ دار ہیں. حکومت تمہیں تمہارے بچوں سمیت راتوں رات کشمیر سے باہر پہنچا دے گی. اور ہاں، اگر تم مزید ضمانت چاہتے ہو تو میں آج ہی تمہاری بیوی اور بچیوں کو جہاں بھی تم کہو پہنچا دیتا ہوں. بالآخر میر صاحب نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی چلا دیا. اب غلام نبی کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا. کچھ بھی نہیں، مطمئن رہو. یہ چھوٹی سی شیشی دیکھ رہے ہو؟ یہ دنیا کا سب سے زیادہ سریع الاثر زہر ہے. دونوں کو جو کھانا جائے گا اس میں زہر کے چند قطرے شامل کر دینا. میں تیار ہوں، لیکن تمہیں میری بیوی اور بچیوں کو آج رات ہی دہلی پہنچانا ہوگا. کمزور ایمان کے مالک غلام نبی نے کہا. جیسے تمہاری مرضی. اور ہاں، تم ضرورت کے لیے تھوڑے پیسے اپنے پاس رکھ لو، باقی میں تمہارے گھر والوں کو ہی دے دوں گا. تمہارے پاس اگر اتنی زیادہ رقم کسی نے دیکھ لی تو ان لوگوں کو شک پڑ جائے گا. میر صاحب نے اسے 2-3 ہزار روپے تھماتے ہوئے باقی رقم بڑی ہوشیاری سے واپس رکھ لی تھی. میر صاحب، بات تو آپ کی ٹھیک ہے. ہوس کے مارے غلام نبی نے جیسے پیسے اپنی جیب میں ٹھوستے ہوئے کہا. اچھا پھر خدا حافظ. کیمپ سے تمہارا زیادہ دیر باہر رہنا بھی ٹھیک نہیں. مطمئن رہنا اور میرے کہے پر عمل کرنا. کام مکمل ہوتے ہی اس راستے پر آنا جس پر میں نے تمہیں اپنے آنے کے لیے کہا ہے. قریباً 1 فرلانگ دور ہم لوگ تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں گے. یہاں سے تمہیں محفوظ راستے سے نکال کر لے جایا جائے گا. میر صاحب نے قربانی کے بکرے کو سمجھاتے ہوئے کہا. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں الگ ہو گئے. میر صاحب زمانے کا کایا آدمی تھا. وہ ایک چال سمجھ کر چل رہا تھا. اس نے اپنی دانت میں ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اپنی کامیابی کے تصور سے وہ جھوم رہا تھا. اس سودے میں نہ صرف اسے کم از کم 5 لاکھ روپے ملنے کی امید تھی، بلکہ اس طرح وہ مستقبل میں اپنے دیرینہ سیاسی حریف سردار صاحب اور مفتی صاحب کو بھی کھینچ سکتا تھا. اس نے امریش پوری کی مدد سے اپنے سیاسی حریفوں کو بے عزت کرنے کا بڑا گھنونا منصوبہ تیار کر لیا تھا. لیکن اس کے سارے منصوبوں کی کامیابی کا دارمدار غلام نبی پر تھا. اگر اس کا وار چل جاتا تو میر صاحب کے وارے نیارے ہو جاتے. غلام نبی کی حیثیت یوں تو مجاہدین کے اس لشکر میں ایک باورچی کی تھی، لیکن تمام مجاہدین کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی. اس کی بہت عزت کرتے تھے. وہ اسے اکثر چاچا کہہ کر پکارتے تھے اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ غلام نبی نے اپنی جوان بیٹیوں کی عصمت داؤ پر لگا کر اپنے سر پر کفن باندھا ہے. کسی بھی مجاہد کے خاندان کے ساتھ ہندو درندے کیا سلوک کرتے ہیں اس بات کا ان سب کو بخوبی علم تھا. آج بھی مجاہدین کا جو دستہ غیر ملکی قیدیوں کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا، اس میں غلام نبی شامل تھا اور مجاہدین بطور خاص اس کا خیال رکھتے تھے. غلام نبی کو بتایا گیا تھا کہ اس کے کیمپ میں 2 غیر ملکی قیدی موجود ہیں جن کی خوراک کا بطور خاص خیال رکھنا ہے. جناب، آپ بے فکر ہو جائیے. کبھی شکایت کا موقع ملا ہے آپ کو؟ اس سے پہلے اس نے کمانڈو مختار سے کہا. صبح کا ناشتہ وہ خود مہمانوں کے لیے بنا کر لے گیا تھا. اس کے بعد دوپہر کا کھانا. شام کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد مجاہدین ان دونوں قیدیوں کو بند کر دیتے تھے اور بند کرنے سے پہلے انہیں رات کا کھانا اور قہوہ بھی دے دیا جاتا تھا. صبح جب ان کا کمرہ کھولا جاتا تو رات کے برتن اٹھا لیے جاتے تھے. غلام نبی نے اسی وقت کا انتخاب کیا تھا. اس نے اگلے کسی دن کا انتظار کرنے کے بجائے آج ہی کے دن کو اپنے کام کے لیے مناسب سمجھا اور اب وہ جلد از جلد اپنا کام کر کے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اور بچیاں میر صاحب کے کہنے کے مطابق اب تک دہلی کے لیے روانہ ہو چکی تھی. وہ خود 1 لاکھ روپیہ لے کر ان کے ساتھ دہلی پہنچنا چاہتا تھا. بیچارہ غلام نبی. اس نے کانپتے ہاتھوں تیار کھانے میں زہر شامل کیا اور یہ زہر اس نے کھانے کی تمام ڈشوں کے علاوہ قہوے میں بھی ڈال دیا تھا تاکہ قیدیوں کی زندہ بچ رہنے کا کوئی چانس ہی باقی نہ رہ جائے. کھانا قیدیوں کے سامنے رکھ کر وہ باہر آ گیا. یہی اس کی ڈیوٹی تھی. باقی کام دوسرے مجاہدوں کا تھا. باورچی خانے میں پہنچنے کے بعد اس نے شام کی اذان کی آواز سنی جب مجاہدین نماز کی تیاریوں میں مصروف تھے. غلام نبی چپ چاپ اسی راستے کی طرف نکل گیا جس طرف اس کی دانت میں میر صاحب کے لوگ اسے اپنی حفاظت میں لینے کے لیے موجود تھے. سردیوں کی وجہ سے یہاں مغرب کے ساتھ ہی اندھیرا بڑھنے لگتا تھا. اس وقت بھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ گھنے جنگلی راستے پہ سفر کر رہا تھا. اس کے چاروں طرف پہاڑ تھے یا پھر گھنا جنگل. غلام نبی اندازے کے مطابق قریباً 1.5 فرلانگ تک چلا جب اسے ٹارچ کی روشنی اپنی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی تھی. یہ اشارہ ان لوگوں نے پہلے سے آپس میں ملاپ کے لیے مقرر کیا تھا. غلام نبی اپنے جگہ پر رک گیا.
ابھی سے وہاں کھڑے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے جب اسے اپنے پہلو میں انگارے گھسنے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ اسے صورتحال کی سمجھ آتے، اچانک ہی درجنوں گولیوں نے اس کے جسم کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کے جسم پر بہت قریب سے سلنسر لگے، پستولوں سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ حملہ آور ایک سے بہرحال زیادہ تھے، جنہوں نے چند سیکنڈ کے اندر اسے موت کی گہری نیند میں سلا دیا تھا۔ اس کی موت کا یقین ہو جانے کے بعد وہ اسے جوں کا توں چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ غلام نبی کی اچانک گمشدگی نے مجاہدین کو پریشان کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھے کہ شاید غلام نبی کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے گاؤں جانے کے لیے اکیلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ کیمپ کے قوانین کے مطابق کمانڈر کے حکم کے بغیر کوئی بھی مجاہد کیمپ سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ جب رات گئے تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ وہ نزدیکی جنگل میں راستہ بھول گیا ہوگا۔ پھر انہیں یہ شک گزرا کہ کہیں غلام نبی کسی جنگلی درندے کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ صبح تک بے چینی سے اس کے منتظر رہے۔ رات کے اندھیرے میں جب کہ بارش نے بھی زور پکڑ لیا تھا، جنگل میں اسے تلاش کرنا ناممکن تھا۔